خطبہ جمعہ مسجد حرام 5 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 20 نومبر 2020 عیسوی بعنوان اعمال قلبیہ کی اہمیت و فضیلت، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی واضح نشانیوں کا خزینہ بنایا اور انہیں ان کے لیے شبہات، شہوات اور بقیہ ساری ظلمتوں کی چادروں سے محفوظ رکھا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جلال و اکرام، پے در پے نوازشوں اور بھرپور نعمتوں والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، وہی تخلیق، حکم اور نافذ ہونے والی تقدیروں کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ، رسول اور خلیل ہیں جنہیں 7 آسمانوں کے اوپر سے چنا گیا، انہیں اس دین حق کے ساتھ بھیجا گیا جس کی بشارت پچھلی بشارتوں میں پائی جاتی تھی اور جو ماسبق رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر صبح و شام درود و سلام نازل ہو اور بھرپور برکتوں اور ہمیشہ بھلائیوں والا سلام نازل ہو۔ اما بعد، اے مروت والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے کما حق کہو حیا کرو، اس لیے کہ حیا تمام بھلائیوں کی جامع ہے، اور خوش کن نعمتوں سے نوازے جانے پر شکر سے آراستہ ہو جاؤ، اور پریشان کن مصائب کے آنے پر صبر کی زرہ پہن لو، اور جب مایوس کن حالات ہوں تو امید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور صحیح لوگ نافرمان فاسق ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ مسلمانوں، بلا شبہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر اپنے ایمان کی وجہ سے داخل ہو بھی گیا تو اہل جنت میں سب سے کم رتبہ والا، کم ترین رونق والا اور سب سے ادنا نعمت والا ہوگا۔ یہ جلدی والی جنت قلبی اعمال کی جنت ہے، سے اللہ کی معرفت، اس سے انسیت، اس سے خوشی، اس سے مناجات میں لذت محسوس کرنا، اس کی قربت کی طرف مائل ہونا، اس کے آگے جھکنے میں اطمینان محسوس کرنا، خوف ڈر کے ساتھ اس کے لیے جزو انکساری کرنا، اور امید و بیم کے راستے پر اس کی طرف چلنا، دل کو اس کی محبت کے سوا ہر اس محبت سے خالی کر دینا جو اس کی محبت کے مساوی یا اس سے بڑھ کر ہو، اس کی محبت کو بقیہ تمام محبتوں سے عظیم سمجھنا اور تمام خواہشوں پر اس کی مرضی کو مقدم رکھنا، ان تمام سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے۔ اس وقت دل میں یقین کے خطوط روشن ہوتے ہیں اور نفس ہدایت و توفیق کے زینوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قلبی اعمال آپ کے دل میں مجتمع ہوں اور آپ کے ذہن میں پیوست رہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے فرما بردار سینہ اور قلب سلیم مہیا کیجیے، اس لیے کہ فاضلانہ و شریفانہ قلبی معاملات ایسے ہی دل میں گھر کر سکتے ہیں، ایسا دل جو آفتوں اور ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو، مکر و فریب سے پاک ہو، تکبر، غرور اور ظلم سے بری ہو، اور حقد و حسد اور کینہ و عداوت سے برتر ہو۔ یہ وہ قلب سلیم یعنی بے عیب دل ہے جسے پانے کے لیے آخرت پسند لوگوں نے باہم مقابلہ کیا، جبکہ دنیا پرست لوگ غفلت میں سوئے رہے۔ انہوں نے اس سے لطف اندوز ہونے کی امید میں شب و روز مشقتیں جھیلیں، دنیا میں دل کی پاکی، سینے کی سلامتی، اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے مطابق عمل سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی لذت یا نعمت نہیں، اور سچ میں زندگی تو قلب سلیم یعنی بے عیب دل ہی کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کی سلامتی کے سبب اپنے خلیل علیہ السلام کی تعریف کی، فرمایا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کے آئے، اور ان کے بارے میں حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی،
لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے. اور قلب سلیم یعنی بے عیب دل وہ ہے جو شرک، دھوکہ، کینہ، حسد، بخل، کبر، دنیا اور سرداری کی محبت سے پاک ہو. یوں وہ ہر اس آفت سے محفوظ ہو جو اللہ سے اسے دور کر سکتی ہے، اور ہر شبہے سے محفوظ ہو جو اللہ کی خبر کی مخالفت کر سکتا ہے، اور ہر اس شہوت سے محفوظ ہو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتی ہے، اور ہر اس ارادے سے محفوظ ہو جو اللہ کی مراد سے ٹکراتا ہے، اور ہر اس سبب سے محفوظ ہو جو اسے اللہ سے روک سکتا ہے. یہ قلب سلیم دنیا میں بھی جلدی والی جنت میں ہوتا ہے، اور برزخ میں بھی جنت میں ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت میں ہوگا. اسی دل کی بدولت اللہ کے بندو بہت سی قومیں سر بلند ہوئیں اور سبقت کر گئیں، اور بہت سی قومیں پست ہوئیں اور پھسل گئیں. سفیان ابن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو بشیر سے کہا، اور وہ علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے، ہم میں سے پہلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہمیں بتائیے. انہوں نے کہا وہ تھوڑا عمل کرتے تھے اور زیادہ اجر دیے جاتے تھے. میں نے کہا ایسا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کے دل بے عیب تھے. اللہ اللہ، کیا ہی عظیم ہے سینے کی سلامتی، قلب کی پاکی، صفائی اور اجلا پن. یہ تو خیر کا مجمع، فضیلت کی بنیاد، قبولیت کا راز، رفعت کا سبب اور کامیابی کا عنوان ہے. اس میں ان سب میں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اہل جنت کا شعار ہے. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کی چاند کی صورت ہوگا، اور جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ہوئے حسین ترین ستارے کی مانند. ان کے دل ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے. ان کے بیچ نہ باہم بغض ہوگا اور نہ حسد. جسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کی درستگی پر توجہ مرکوز رکھے اور اس کا دل منہدم عمارت اور ویران آبادی کی مانند اجڑا ہوا ہو. اور کیا آدمی کو میٹھی زبان اور رنگ و روغن چڑھا چمکیلا عمل کوئی فائدہ پہنچا سکے گا جبکہ دل میں فساد ہو اور سینہ بیمار ہو؟ کیا اسے ملمع کردہ ظاہر اور مسخ شدہ باطن بلندی اور پذیرائی دلا سکتا ہے؟ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم جو دل میں ہے اور یہ نفع بخش علم ہے، اور ایک علم جو زبان پر ہے اور یہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے. اسے امام دارمی نے اپنی سنن کے مقدمے میں صحیح سند روایت کیا ہے. مسلمانوں، اور قلب سلیم یعنی بے عیب دل تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دل ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی سے انہوں نے برات کی اور اپنے والد اور قوم سے کہا، آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. اور قلب سلیم یعنی بے عیب دل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دل ہے جو خاتم الانبیاء ہے اور تمام کے لیے اسوہ ہے. وہ کشادہ دل کے جس نے اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا الا یہ کہ اللہ کی حرمت پامال کی جا رہی ہو تو اللہ کے لیے انتقام لیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور قلب سلیم یعنی بے عیب دل تو شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں لڑائی تو دونوں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے بھائی سے معذرت چاہنے لگے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکر اپنے کپڑے کا دامن اس طرح پکڑے آئے کہ ان کے دونوں گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے لڑائی کی ہے. ابو بکر نے سلام کیا اور کہا میرے اور ابن خطاب یعنی عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور میں ان کی جانب لپکا. پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے انکار کر دیا. سو میں آپ کے پاس چلا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت کرے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی. وہ ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا ابو بکر ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا یہاں تک کہ ابو بکر ڈر گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول،
اللہ کی قسم میں نے زیادہ ظلم کیا ہے۔ انہوں نے یہ 2 بار کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، تم نے کہا تم جھوٹے ہو، اور ابو بکر نے کہا سچا ہے، اور مجھے انہوں نے اپنی جان اور مال سے مدد کی، کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد ابو بکر کو کبھی اذیت نہیں دی گئی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل تھے جو دنیا کے سامان سے بلند تھے، ان کی شفافیت کو قیل و قال نے گدلا نہیں کیا۔ اور قلب سلیم بے عیب دل تو سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کا دل تھا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ کیا، اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے اہل و مال کا آدھا حصہ پیش کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس عبد الرحمن بن رضی اللہ عنہ مدینے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرایا، اور سعد کے پاس بہت مال تھا۔ سعد نے کہا انصار کو معلوم ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، میں اپنے مال کو اپنے اور آپ کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دیکھ لیجئے آپ کو کون زیادہ پسند آتی ہے تاکہ میں اسے طلاق دے دوں، یہاں تک کہ جب وہ حلال ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن نے کہا اللہ آپ کو آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کیا ہی گہری اخوت ہے اور کیا ہی بلند نفوس ہیں۔ یہ وہ دل تھے جنہیں اسلام نے اور بھی پاکیزہ کر دیا، اور ان کے گوشوں میں وفا پھیل گئی۔ اور قلب سلیم یعنی بے عیب دل تو ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہی کا تھا۔ جب سچائی کی بات ان سے جاری ہوئی اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شک و تردد سے خالی 2 ٹوک قطعی بات کے ذریعہ ان پر لگائی گئی تہمت سے بری قرار دیا، جبکہ وہ دونوں باہم برابری کرنے والی 2 سوکن تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں زینب بنت جحش سے پوچھا، آپ نے زینب سے کہا تم نے کیا جانا یا کیا دیکھا؟ زینب نے کہا اللہ کے رسول میں کان آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانا۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی مجھ سے برابری کیا کرتی تھیں، اللہ نے انہیں ورع سے بچا لیا۔ متفقون علیہ۔ بلکہ قلب سلیم یعنی بے عیب دل تو اس انصاری کا دل ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری شخص نمودار ہوا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دن کہا اور وہ آدمی 3 مرتبہ نمودار ہوا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے اور اس سے کہا میری اور میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے 3 دن تک نہیں ملوں گا، کیا آپ مجھے اپنے پاس پناہ دیں گے یہاں تک کہ یہ 3 دن گزر جائیں؟ اس نے کہا ہاں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا اور عبداللہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ 3 راتیں گزاری، انہیں رات میں کچھ بھی قیام کرتے نہیں دیکھا، ہاں مگر جب وہ رات میں جگتا اور کروٹ بدلتا تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا اور تکبیر پڑھتا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا۔ عبداللہ نے کہا البتہ میں نے اسے صرف خیر ہی کہتے سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں، میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میرے اور میرے ابو کے بیچ نہ کوئی غصہ تھا اور نہ میں نے انہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ کہتے سنا ابھی تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک شخص رونما ہوگا، اور 3 ہی مرتبہ تم ہی نمودار ہوئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں تیری پناہ میں آؤں اور دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو تاکہ میں بھی اقتدا کروں۔ میں نے تو تمہیں بہت زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر کس چیز نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس نے کہا میرا عمل تو وہ تھا۔ عبداللہ نے کہا جب میں لوٹنے لگا اس نے مجھے بلایا اور کہا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی فریب نہیں رکھتا اور نہ میں کسی سے اس نعمت پر حسد کرتا ہوں جو اللہ نے اسے عنایت کی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے کہا یہی وہ خوبی ہے جس نے تمہیں اس مقام تک
پہنچایا اور اسی کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اسے امام محمد نے اپنی مسند میں شیخین کی شرط پر روایت کیا ہے. ان باتوں کے بعد اللہ کے بندو، یہ ان حضرات و خواتین کے حوال ہیں جنہوں نے سچ کہا اور اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کیا اور اپنے دلوں کو خیانت، فریب، کینہ، حسد، خود غرضی اور بخل کی غلاظتوں سے پاک کیا. بنا بری جنت تک آ پہنچے جبکہ وہ ابھی زندوں میں شمار ہو رہے تھے اور اہل جنت کی نعمتوں سے حصہ جلد پا لیا اور سعادت بخشوں کی زندگی جی. اور اس میں تعجب کی بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بے عیب دل والے لوگوں میں سب سے خوشحال، سب سے نیک اور سب سے بڑھ کر اچھی حالت والے ہوتے ہیں، اور وہ فکر مندی اور غم و اندوہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے سامانوں میں سے ان سے کیا چھوٹ گیا. کوئی بری بات یا بری حرکت انہیں پریشان نہیں کرتی. وہ اللہ کی جانب سے ملنے والے اپنے حصے پر پانے رہتے ہیں. اسے ہی اپنی فکر مندی، اپنی کوششوں کا مقصد اور منتہائے امید بنائے رہتے ہیں. جب اللہ کی جانب سے انہیں ان کا حصہ مل جاتا ہے تو اس سے مکمل طور پہ مانوس ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی قسم دنیا کے منتخب لوگ اور بنی آدم کے چنیدہ افراد ہیں. انہی کی زندگی اصل زندگی ہے اور انہی کی آسائش اصل آسائش ہے. اے اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو ان سے ملا دے، ہمیں انہی کے راستے پر چلا، ہمیں انہی کی جماعت میں سے بنا، یہاں تک کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں تو نے یہ بات کہی ہے اور تیری بات سچ ہے. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقہ اور تمام انسانوں سے منتخب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی مغفرت طلب کیجیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے اپنے محبوب بندوں کو ان کے نفسوں کی بیماریاں مہلت کے ختم ہونے سے پہلے دکھائیں. میں غفلت کی نیند سے جگانے پر اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی تنہا نعمت و بخشش سے نوازنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اور اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہیں معزز ترین پیغام اور حسین ترین دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا. درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے صاحبان فضل و مرتبہ آل اور اصحاب پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت. ان پر اما بعد، مسلمانوں، یقیناً دلوں کی بیماریوں کے علاج میں شدت و مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماریاں بہت ہیں اور خواہش نفس کو لگایا گیا ہے کہ وہ ان بیماریوں کو مزین اور حسین بنا کر نفس کے سامنے پیش کرے اور انہیں چمکیلے پرفریب سانچوں میں ظاہر کرے. اور شیطان ان کے ذریعہ بندے کو اور زیادہ پھنساتا ہے تاکہ اسے ہلاکت کے گھڑوں میں گرا دے اور بربادی و ہلاکت کی جگہ لے جائے. اور نجات کی راہ یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہش کی مخالفت پر مجبور کیا جائے کہ جدھر وہ مائل ہو ادھر اس کے ساتھ مائل نہ ہو، اس لیے کہ یہ خطرناک مہلک بیماری ہے. لوگوں میں کتنے اس کے پچھاڑے ہوئے ہیں جن میں حرکت تک نہ بچی، اور کتنے مرے ہوئے ہیں جن میں کوئی حیات نہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ ابلیسی مکر اور شیطانی چال کو مجاہدہ کر کر کے دفع کرے، اس لیے کہ کثرت مجاہدہ عزم کے چکماک کو دواشتہ کرتی ہے اور بجھے ہوئے جذبات کو بھڑکاتی ہے. اور جب بندہ کو بگاڑنے والی ان چیزوں میں سے کچھ محسوس کرے تو اسے ڈاکٹر کی مانند اس کے اسباب کا پتہ لگا کر اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے انجام اور نتائج پر غور کر کے اس کی طرف حکیم کی نظر سے دیکھنا چاہیے. پھر اگر اپنے نفس میں کبر پائے، اور یہ دل کی سلامتی کو سلب کرنے والی بڑی بیماریوں میں سے ہے، تو اسے اپنے نفس سے اس یقین کے ذریعے دفع کرنا چاہیے کہ وہ ایک کمزور اور حقیر مخلوق ہے، وہ اپنے لیے فائدے کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہر وہ سبب جو اسے کبر کے جال میں ڈالے وہ فنا ہونے والا باطل سبب ہے. اور اگر اللہ نے اسے کسی نعمت سے نوازا بھی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کی اپنی جانب سے نہیں، اور اللہ اسے چھین بھی سکتا ہے. وہ اس کی بقا کا مالک نہیں جس طرح اس کے آغاز کا مالک نہیں تھا. جب اس سے پردہ ہٹ جائے گا
اس کا نفس اس کے سامنے کھل جائے گا اور وہ اسے صاف شفاف دیکھے گا اور اپنے آپ کو کمزوری، کوتاہی، جہل اور ظلم سے گھرا ہوا دیکھے گا۔ پھر وہ اپنے لیے کوئی راہ نجات نہیں پائے گا کہ دل اجڑا ہوا ہے، نفس ظالم ہے، زاد راہ ختم ہے، سفر طویل ہے اور حساب بڑا سخت ہے۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجیے مخلوقات میں بندے پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہوگی، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر، اور تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام، اور جو لوگ درست طریقے سے تا صبح قیامت ان کی پیروی کریں، ان سے اور ہم سے بھی اپنے عفو کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، شرک اور اہل شرک کو رسوا کر۔ اے اللہ، دشمنان دین کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک کو مطمئن بنا۔ اے اللہ، ہمیں تو اے اللہ خوشحالی سے نواز۔ اے اللہ، بلکہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو بھی خوشحالی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے نواز۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، اے اللہ عافیت اور اے اللہ بے نیازی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، اے اللہ توفیق اور درست طریقہ، اے اللہ درست راستے پر ان کو چلا، انہیں بہتر توفیق سے نواز۔ اے اللہ انہیں تقوی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ، انہیں اچھے مشیر کاروں سے نواز جو انہیں خیر و بھلائی کی رہنمائی کریں، راستہ بتائیں۔ اے اللہ ولی امر، اے اللہ ہمارے حکمران کو اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حی قیوم، اے اللہ جو لوگ اے اللہ سرحدوں پہ تعینات ہیں، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اور اے اللہ اور ہمیں تو نومید نہ کر۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اور اے اللہ تو ہمیں نومید نہ کر۔ اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز، ایسی بارش اے اللہ جو فائدہ مند ہو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ صحت مند ہو، اے اللہ فائدہ مند ہو۔ اے اللہ جس سے تو اے اللہ بندوں کو سیراب کر اور ملکوں کو آباد کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی ہر اس صفت سے تو اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر جو تجھے پسند نہیں۔ اے اللہ بغض، کینہ، حسد، ان تمام اے اللہ برے صفات سے تو ہمارے دلوں کو پاک کر۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اپنی اطاعت پر لگا دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی اصلاح فرما، درست رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور اللہ جہنم سے بچا۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نہ رحم کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور فحش و برائی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جا کر رہے ہو۔